حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قرض کے لین دین کے احکام اور اس کے آداب بتلائے، اور بڑی لمبی طویل ترین آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے مختلف احکامات کو واضح کیا، جس کو آیت دین کہا گیا. پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی قرض کے ایک اور مسئلے کو بیان فرمایا اور کہا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، کہ اگر تم سفر پر ہو اور تم لکھنے والے کو نہ پاؤ، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو تم کوئی چیز رہن رکھ لو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر آپس میں تم ایک دوسروں کو محفوظ سمجھو تو جس پر حق ہے وہ امانت اس کو ادا کر دے اور اللہ رب العالمین سے ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپاتا ہے وہ دل سے گنہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے. قرض کے احکام اور مسائل کے اندر ایک اور بات اللہ نے بیان فرمائی اور کہا کہ اگر تم سفر پر ہو اور دوران سفر اگر کسی کو قرض لینے کی ضرورت اگر پڑ جائے، جیسا کہ پچھلی آیت میں کہا گیا کہ قرض کے معاملے کو پیپر پر ورق پر لکھ لیا کرو اور 2 گواہوں کو اس کے اوپر مقرر بھی کر لیا کرو. لیکن دوران سفر کی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اگر تم سفر کے دوران ہو اور دوران سفر اگر کسی شخص کو قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے اور پھر سفر کے دوران کوئی آدمی اس معاملے کو قرض کے معاملے کو لکھنے والا ان کے پاس موجود نہ ہو، یا پھر لکھنے کی کوئی چیز قلم ورق ایسی کوئی چیزیں ان کے پاس اگر موجود نہ ہو، تو اللہ نے بیان کیا کہ فریحان مقبوضہ، تو پھر اس آدمی کو کوئی چیز گروی رکھ لینی چاہیے، یعنی قرض کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھنا یا گروی رکھنا، اس بات کی اللہ نے اجازت دی ہے. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو قرض اگر دینا ہے تو سامنے والے کی کوئی چیز اپنے پاس گروی رکھ کر اس چیز کے بدلے میں اس آدمی کو قرض دیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے اندر یہودی سے قرض لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی، یعنی جنگ میں پہننے کا جو لباس تھا، لوہے کا لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کو، اس زرہ کو اس یہودی کے پاس رہن رکھا تھا اور اس سے قرض لیا تھا. لہذا قرض کے لیے کوئی چیز کو رہن رکھنا یہ اس بات کی اجازت ہے. البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو چیز رہن میں رکھی جا رہی ہے اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس سے فائدہ ہونے والا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قرض دے اور بدلے میں
گائے یا بکری رکھ لے اپنے پاس، رہن کے طور پر گائے یا بکری کو رکھ لے۔ اب گائے اور بکری سے دودھ نکلتا ہے اور وہ دودھ اگر بیچا جائے تو اس سے پیسہ آتا ہے، تو ایسی چیز رہن میں رکھے اگر کوئی کہ جس سے فائدہ ہونے والا ہو، تو یہ فائدہ جو ہے وہ اصل مالک کا ہوگا۔ جو چیز جو آدمی قرض دینے والا ہے، وہ قرض دینے والا آدمی رہن کی اس چیز کا فائدہ حاصل نہیں کرے گا، جو اس کا فائدہ ہے وہ اس کے اصل مالک کو پہنچے گا۔ تو یہ اس بات کا رہن کے معاملے میں خاص خیال رکھا جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا آگے کہ اگر رہن رکھنے کے لیے بھی اگر کوئی چیز سفر کے دوران اگر موجود نہیں ہے، اور قرض لینے والے اور قرض دینے والے ان دونوں کے درمیان آپس میں ایک دوسروں کو اچھا جانتے ہوں، اچھا سمجھتے ہوں اور ایک دوسروں سے وہ محفوظ ہوں، تو پھر قرض ایسے بھی دیا جا سکتا ہے بنا کسی لکھائی پڑھائی کے یا بنا کسی رہن کے، ایسے ہی قرض زبانی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کی تاکید بھی کی کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یعنی قرض دینے والا بھی دوران قرض دینے کے اللہ رب العالمین سے ڈرے، اور جو آدمی قرض لے رہا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے، اور پورا مکمل مال جس وقت کی مہلت لے کر لیا ہے اس مہلت کے اندر اس مال کو قرض کو لوٹا دے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ تم گواہیوں کو نہ چھپاؤ، گواہیوں کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے وہ دل سے گنہگار ہے۔ اللہ رب العالمین نے گواہیوں کو چھپانے کی سخت ترین وعید اس میں بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر گواہی کو چھپانے والے اور گواہی نہ دینے والوں کے لیے بھی وعید بیان فرمائی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین گواہی وہ ہے کہ جو پوچھنے سے پہلے دے دی جائے، یعنی ایک آدمی کسی معاملے کا اگر گواہ ہے اور اس سے گواہی پوچھنے سے پہلے اگر آدمی خود آگے بڑھ کر اس معاملے کی اگر گواہی دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بہترین گواہی ہے۔ اور پھر آپ نے ایک اور روایت کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ سب سے بدترین گواہی یہ ہے کہ آدمی آگے بڑھ کر پوچھنے سے پہلے گواہی دے دے، یعنی پوچھنے سے پہلے آگے بڑھ کر آدمی جھوٹی گواہی دے، یہ گواہی میں سب سے بدترین گواہی ہے۔ لہٰذا گواہیوں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور گواہی کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو واقعی معنی میں حقیقت ہے اور جو حقیقت ہم جانتے ہیں اسی حقیقت کو ہم لوگوں کے سامنے بطور گواہی پیش کریں، اور اس معاملے کے اندر گواہی کو چھپانا، غلط بیان کرنا لوگوں کے سامنے یا جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بدترین گناہ ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا کہ تم جھوٹی گواہی سے بچا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے، اور جب جھوٹی گواہی کو دینے کی بات آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ٹیکا چھوڑ کر آگے بیٹھ گئے، اور ٹیکا چھوڑ کر آگے آ گئے، اور صحابہ کرام کو 3 دفعہ تاکید سے بیان فرمایا کہ تم جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ تو ایسی گواہی کہ جس سے جو جھوٹی ہو اور اس سے کسی آدمی کا نقصان ہوتا ہو، ایسی گواہیوں سے بچنا ہر ایک ایمان والے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو آدمی گواہی کو چھپاتا ہے یا جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ دل سے گنہگار ہے۔ خاص طور پر اللہ نے اس گناہ کا ذکر دل کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ انسان کے جسم کے اندر دل ایک ایسا عضو ہے کہ جس کو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ اگر آدمی کا اچھا ہے تو جسم کے سارے اعضاء اچھے ہیں، اگر دل آدمی کا بیمار ہے یا غلیظ ہے تو آدمی کے دیگر اعضاء بھی بگڑ جاتے ہیں، اس کا فساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر
دل کی بیماری کا یہاں پر ذکر کیا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. پھر اللہ نے آگے بیان کیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر جو کچھ بھی تم اپنے دلوں کے اندر باتوں کو چھپاتے ہو یا اس کو ظاہر کرتے ہو، تمہارا رب جو ہے اس کا حساب و کتاب لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کسی کو چاہے وہ معاف کرے گا اور جس کسی کو چاہے عذاب دے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی ایک اور صفت کا ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان کی ساری ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے. زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، کائنات کی تمام مخلوقات اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے. پھر اللہ نے کہا کہ جو کچھ تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں، ہم دیگر نیک اعمال بجا لاتے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے بس میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی خیالات پر بھی ہمارا حساب و کتاب لے گا. اب یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا اختیار ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یعنی دلوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات ابھرتے ہیں، اس پر اختیار انسان کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ تم سنو اور اطاعت کرو. پھر اللہ رب العالمین نے آگے آیت نازل فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے کہ جتنا وہ سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں جو خیالات اٹھتے ہیں، ان خیالات سے اللہ نے درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے. یعنی جو برے خیالات، جو گناہ کے خیالات ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمارا حساب و کتاب نہیں کرے گا، اس پر ہماری پکڑ نہیں کرے گا. کب تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما لم تعمل به او تتکلم، جب تک آدمی اس دل کے ارادے کو عملی طور پر انجام نہ دے یا اس دل کے ارادے کو اپنی زبان سے ادا نہ کرے، جب تک اللہ تعالیٰ دل کے کسی بھی ارادوں کو، دل کے کسی بھی وسوسوں پر حساب و کتاب بندے کا نہیں لے گا. لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے دلوں کے اندر بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، جو بھی خیالات اٹھتے ہیں گناہوں کے، ان خیالات پر اللہ رب العالمین ہماری گرفت نہیں کرے گا، ہماری پکڑ نہیں کرے گا. جب تک ہم اس خیال کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے یا اس پر مکمل ارادہ، پختہ ارادہ اس کا نہیں کریں گے، جب تک اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرے گا. اور جب بندہ اپنے دل کے خیالات پر مکمل پختہ ارادہ کرے گا، اس پر عمل کر لے گا، اسی وقت بندے کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، اسی وقت اللہ اس کا حساب لے گا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے. یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور کائنات کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو اللہ کی مرضی پر، اللہ کے فیصلے پر سوال اٹھائے. یہ اللہ رب العالمین کی مکمل اختیار کی چیز ہے. اللہ رب العالمین سے دعائیں اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.